حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مہاجرین، صحابہ کرام اور انصار، صحابہ کرام کی قربانی کو، ایثار کو رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی ان آیات طیبات کے اندر بیان کیا۔ سب سے پہلے مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رضوان چاہتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کے رسول کی مدد، یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے نکلے، اور یہ تمام کے تمام لوگ سچے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہجرت کی، حقیقتاً فقیر نہیں تھے بلکہ سب چیزوں کو چھوڑ کر فقیر بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے۔ اور پھر قربان جائیے، مدینہ منورہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان مواخات، عہد مواخات کیا، حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، تو انصار صحابہ کرام نے کتنی محبت کا اظہار کیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ان سے جو ہجرت کر کے آئے۔ عمومی طور پر کوئی ہجرت کر کے کسی جگہ جاتا ہے تو وہ شہر والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری روزی چھین لے گا، یہ ہمارے وسائل چھین لے گا، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انصار صحابہ کرام مہاجرین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہ صرف محبت کا اظہار بلکہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان کے دلوں کے اندر کوئی میل نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی کسی قسم کی کجی نہیں ہے، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تو اپنے مہاجرین صحابہ کرام بھائیوں کے لیے ایثار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں بھی ضرورت و حاجت ہے۔ وہ اپنی حاجت کو ثانویت پر رکھتے ہیں اور اپنے مہاجرین صحابہ کرام کے لیے اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنے کاروبار کو، بھائی بھائی مادیت کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اس جماعت پر جن کے سامنے قرآن اترا، جن کے سامنے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مجلسوں کے اندر انسانی صورت کے اندر آیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، بشری لباس کے اندر سوالات پوچھ کر تصدیق بھی کیا کرتے تھے، شرف تلمذ حاصل کرتے حضور کی بارگاہ سے اور اللہ کا دین سکھایا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام کے مقام کا کیا کہنا جو جبریل کے ہم نشین ہیں۔ جبریل بھی شاگرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی شاگرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء، امام کائنات، سب کے معلم، جو انسانوں اور فرشتوں سب کے معلم ہیں، دین سکھا رہے۔ اور ان کی تربیت حضرات گرامی سوچئے کون کر رہا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں میرا فلاں شیخ نے میری تربیت کی، میرے استاد نے میری تربیت کی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے شیوخ کو، اپنے اساتذہ کو، لیکن یہاں صحابہ کرام کی کسی اور نے تربیت نہیں کی بلکہ امام الانبیاء نے تربیت فرمائی۔ کل جہان کی جان اور کائنات کی جان نے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ کتاب بھی سکھاتے تھے انہیں، ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے۔ ان کے من کو پاک کس نے کیا؟ ان کے مربی کون تھے؟ ان کے معلم کون تھے؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ پھر کیسی تربیت فرمائی،
کیسے حضور نے ان کے من کو پاک کیا، قرآن گواہی دیتا ہے۔ فرمایا جب ان کے من کو پاک کر دیا، ان کے من کے اندر ایمان کو بسا دیا، ان کے من کے اندر تقوی کو بسا دیا، ان کے من سے ہر قسم کے کفر کو، فسق و فجور کو، ہر قسم کے عصیان و نافرمانی کو نکال کے رکھ دیا، اور اس کی جگہ نور نبوت نے ان کے اندر بھی نور بھر دیا۔ یہ فطرت سلیمہ رکھنے والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کو جب حق کی طرف بلایا، حق کی دعوت دی، تو ہر شخص نے کچھ نہ کچھ تردد کیا، کچھ نہ کچھ سوچ بچار کی۔ فرمایا ایک میرا ابو بکر ہے، اس نے کوئی تردد، کوئی سوچ بچار نہیں کی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نے دعوت دی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ادھر حق آیا، سچ آیا، ادھر نور نبوت آیا، ادھر وہ فطرت سلیمہ رکھنے والے ابو بکر صدیق سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہاں ان کی تربیت کرنے والے، ان کو سکھانے والے، بلکہ آپ غور کریں، سوچیں، ان کی مجلسوں کے اندر قرآن اتر رہا ہے، ان کی معاملات کو، ان کی چیزوں پر اللہ کا پاکیزہ کلام اتر رہا ہے۔ کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، انتظار ہو رہا ہے کہ ابھی اللہ کا حکم آ جائے گا، اور ان کے معاملات و فیصلوں کو خود رب کائنات، وہی رب کائنات فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا کہ ان کے دلوں سے ایمان سے منور فرما دیا، مزین و آراستہ فرما دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا کفر و فسوق و عصیان کو، گناہوں سے ان کے من کو پاک کر دیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ جماعت صحابہ کرام ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا کہ ان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا انصار صحابہ کے لیے؟ حضرات گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ ہمارا دور تو فلاں دور، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب سے انسان و آدمیت اس جہان پر آیا ہے، سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے آدمیت کا، وہ آپ کو پتہ نا کہ ایک عورت پر قتل ہوا۔ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹوں کا جھگڑا ہوا، تو یہ زمین اور زر کا جھگڑا شروع سے ہے، اور انسان ہمیشہ اس کی طرف لپکتا ہے، اس کے اندر ایک کشش ہے، زمین اور زر کے اندر ایک کشش ہے۔ انسان دوڑتا ہے، انسان کہتا ہے مجھے زمین مل جائے، مجھے جائیداد مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، لیکن قربان جائیے، ہیں تو یہ انسان ہیں، دھڑکنے والا دل رکھتے ہیں، خواہشات رب نے ان کی بھی پیدا کی، لیکن پھر ایسا محبوب مربی عطا فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو منور کر دیا، ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا تزکیہ فرمایا، ایسی تربیت فرمائی کہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ فرمایا ان کے من ایسے صاف ہو گئے کہ ان کے من کے اندر نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی حرص و ہوس ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ جس کے دل سے، نفس سے لالچ کو کھینچ لیا گیا، کھینچ کے نکال دیا، اور نکالنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کا نکالا؟ جماعت صحابہ کرام کا۔ میں نے جمعے کے دن عرض کیا تھا کہ ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن حضور کے اصحاب اور آل بیت اطہار، ہم ان کو معصوم تو نہیں کہتے ہیں لیکن محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی، ان کو ہر قسم کے فسق و فجور سے بچا لیا، اللہ نے ان کو لالچ سے بچا لیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم اور فضل کا معاملہ فرما دیا۔ فرمایا کہ یہ انصار مہاجرین صحابہ کرام ہیں جو اپنی جائیداد کو چھوڑ کے آئے، یہ انصار صحابہ کرام ہیں، انہوں نے استقبال کیا اور اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں ان کو پیش کر دی اور ان کے لیے اظہار کر دیا۔ بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر وہ اظہار کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ ایک جنگ کے دوران کئی صحابہ کرام زخمی پڑے ہوئے، ایک شخص پانی لے کر آیا اور کہا کہ یہ پانی دیجئے، زخموں کی وجہ سے
آواز نکل رہی ہے پانی دے دو. پانی لے کر آیا کوئی, زخموں سے چور چور خون رس رہا ہے. اچانک دیکھا کہ دوسرا کو پانی مانگ رہا ہے. کہا کہ نہیں, اس کو پلاؤ پہلے, میرا وہ بھائی مجھ سے زیادہ مستحق ہے. جان لبوں پر ہے, زخموں سے چور چور ہیں, لیکن تربیت مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں, ان کی قربانی دیکھیں, ان کی استقامت دیکھیں, ان کا ایمان دیکھیں, ان کے اللہ کی ذات پر توکل دیکھیں, ان کا ایثار دیکھیں. آپ کو پوری امت کے اندر بلند و بالا نظر آئے گا. کوہ ہمالیہ کے پہاڑ سے بڑا آپ کو ان کا ایثار نظر آئے گا. کہا کہ نہیں, مجھ سے زیادہ وہ میرا بھائی. اس کے پاس پانی لے کر گئے تو اگلا دیکھا زخموں سے کرکرا رہا ہے. کہا کہ وہ میرا بھائی جو کرا رہا ہے اور کرب و بلا کی مصیبت میں, اس کو پانی پلاؤ. فرمایا وہ پانی گھومتا گھومتا آیا تو ہر ایک شہید ہو چکا تھا, پانی کسی نے نہیں پیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ کرام اللہ کی اس زمین پر وہ نفوس قدسیہ ہیں, وہ دین کے اول ترین لوگ ہیں جن پر سارا دین کا معیار ہے, ساری دین کی بنیاد ہے, ساری دین کی اساس ہے. اللہ اکبر. اگر ان کی ذات کو ہلا دیا جائے تو سارا دین ہل جائے گا. یہ جو یہود و نصارہ سازش کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایسے ہی فتنے ہو رہے ہیں, ایسے فساد ہو رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, یہ باقاعدہ طور پر اندرونی اور بیرونی سازشوں کے تحت مسلمانوں کے درمیان آل بیت اطہار, صحابہ کرام, اولیاء کرام, ناموس رسالت, ان تمام چیزوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے درمیان انتشار و افتراق پیدا کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. مسلمانوں کے ملکوں کا حال تو دیکھو, شام کے اندر کیا ہو گیا, عراق کے اندر کیا ہو گیا, یمن کے اندر کیا ہو گیا, لیبیا کے اندر کیا ہو گیا. ہر مقام پر مسلمانوں کا لہو بہایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو فتنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے. مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان نفوس قدسیہ کی محبت کو نکالا جا رہا ہے. حضرات گرامی, اگر ان کی محبت چلی گئی تو دین کی محبت چلی گئی, ان کی محبت چلی گئی تو دین اسلام کی محبت چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا, میرے صحابہ کو کبھی برا بلا نہ کہنا. لا تسبوا اصحابی. فرمایا کہ فبحبی احبہم. فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے, میرے صحابی سے بغض نہیں رکھتا, وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, وہ حضور سے بغض رکھتا ہے. اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے میرے صحابی کے برابر. فرمایا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے, اللہ کے نام پر خرچ کرے, اور میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کے نام پر دے, فرمایا احد پہاڑ خرچ کرنے والا یہ ایک مد دینے والے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات گرامی ان کو وہ بلند و بالا درجہ عطا فرمایا.